بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. سورہ مدثر آیت نمبر 40 سے 43. ترجمہ: باغوں میں ہوں گے، وہ پوچھ رہے ہوں گے مجرموں سے کون سی چیز تمہیں دوزخ میں لے گئی، وہ کہیں گے ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے. آج کا میرا ٹاپک ہے مجرم. اس میں ایک لڑکا ہوتا ہے ریحان، اسے ریحان ٹیٹی کہتے ہیں. پولیس اس کو بہت دنوں سے ڈھونڈ رہی تھی. 2 سے 3 دفعہ پولیس اس کے چھاپا مارا اس کے گھر پہ. اس کے والد نے پولیس کو بہت دفعہ کہا کہ ریحان ہمارے گھر پہ اب نہیں آتا، تو پولیس وہاں سے چلی گئی. محلے کے لوگ ریحان کے گھر پہ اپنی بالکنیوں اور کھڑکیوں سے دیکھ رہے تھے. ایک انکل ریحان کے بابا کے پاس آیا اور ریحان کے بابا سے کہا کہ پولیس کیوں آئی تھی. ریحان کے بابا نے کہا کہ پولیس لیے آئی تھی، میرا ایک بیٹا ہے، وہ ایسے چکروں میں پڑ گیا ہے جس کی وجہ سے جوان بیٹیوں کے اچھے رشتے بھی نہیں آتے. ریحان کے والد نے صرف اتنا ہی بولا کہ ان کو دل کا اٹیک آ گیا اور ہاسپٹل جاتے ہی وہ مر گئے. ریحان صرف پولیس کی وجہ سے اپنے والد کے جنازے میں شریک نہیں ہو سکا. والد کی موت کے 10-15 دن بعد ریحان چھپ چھپاتے اپنے گھر گیا. وہاں پہ پولیس کے مخبر نے پولیس کو انفارم کر دیا کہ ریحان اپنے گھر آیا ہے. پولیس نے ریحان کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور ریحان کو گرفتار کر لیا. ریحان کی امی پولیس سے کہہ رہی تھی کہ یہی میرا واحد سہارا ہے، اس کو کس نے کیا کیا، اس کو کہاں لے کر جا رہے ہو. پھر ریحان کی امی نے پولیس کو کہا کہ میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ یہ میرا بیٹا ہے. تو پولیس نے کہا ہمیں پتہ ہے تمہارا بیٹا ہے، مگر یہ بتاؤ کہ جب یہ پیدا ہوا تھا بہت چھوٹا سا تھا. تو ریحان کی والدہ نے بولا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بہت چھوٹا سا ہی ہوتا ہے. تو پھر پولیس نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ جب یہ پیدا ہوا تم نے اس کا کیا نام رکھا تھا. تو ریحان کی والدہ نے کہا میں نے اور اس کے والد نے اس کا نام ریحان رکھا تھا. تو پولیس نے کہا کہ اس کا نام ریحان سے ریحان ٹیٹی کیسے ہوا، کیونکہ لوگوں کی جیب کاٹتا تھا اور یہ اس کے پیسے تمہیں لا کے دیتا تھا، لوگوں کو قتل کرتا تھا، اس کی تمہیں زیادہ تک فکر بھی نہیں تھی. پھر پولیس ریحان کو جیل لے گئی اور ریحان کی والدہ کی مدد کرنے محلے میں سے کوئی بھی نہیں آیا. پھر ایک آنٹی اپنی بالکنیاں کھڑکیاں بند کر کے اپنے گھر میں گئی اور وہ سوچ رہی تھی کہ اگر ریحان کی والدہ ریحان کی تھوڑی سی بھی تربیت کر دیتی تو آج وہ لوگوں کی نظر میں مجرم نہ کہلاتا. پھر اچانک آواز آتی ہے کہ تم بھی تو مجرم کی پرورش کر رہی ہو. تو وہ کہتی ہے میں کون سے مجرم کی پرورش کر رہی ہوں. وہ آواز کہتی ہے کہ وہ تم اتنی معصوم نہ بنو، وہ تمہارا بیٹا بستر پہ لیٹا ہوا ہے. تو وہ بول رہی ہے میرا بیٹا مجرم نہیں ہے، یہ اسکول میں جس کا پیپر ہوتا ہے فل مارکس لاتا ہے اور یہ کسی سے لڑتا بھی ہے نہ کسی سے جھگڑتا ہے، یہ بہت اچھے بچے ہیں. پھر وہ جہاں سے آواز آ رہی ہوتی ہے وہ کہتی ہے تم نے اپنے بیٹے کو فجر میں اٹھایا تھا. تو بولتی ہے میں نے اپنے بیٹے کو فجر میں نہیں اٹھایا. تو آواز کہتی ہے تم نے اس لیے نہیں اٹھایا ہوگا کہ تمہارے بیٹے کی نیند خراب ہو جائے گی. تو اس آنٹی نے کہا بالکل اس کی وجہ سے نہیں اٹھایا. تو پھر وہ جہاں سے آواز آئی تھی اس نے کہا تم نے آیت نہیں سنی فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. سورہ مدثر آیت نمبر 40 سے 43. ترجمہ: باغوں میں ہوں گے، وہ پوچھ رہے ہوں گے مجرموں سے کون سی چیز تمہیں دوزخ میں لے گئی، وہ کہیں گے ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے. پھر وہ آواز کہتی ہے اور تمہیں کیا معلوم کہ جہنم کا عذاب کیسا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بھی فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرِ عَلَيْهَا 19. سورہ مدثر آیت نمبر 74. اور تمہیں کیا معلوم کہ دوزخ کیا ہے، نہ باقی رہنے دے گی اور نہ چھوڑے گی، آدمی کی کھال جلا دینے والی ہے، اس پر 19 داروگاہ ہے. جہاں سے آواز آئی تھی اس نے یہ کہا کہ تم اپنے بیٹے کو صرف اسکول اس وقت اٹھاتی ہو کہ تمہارا بیٹا اسکول جائے، کوچنگ جائے اور یہ اپنی مستقبل اچھا بنائے. تم اپنے بیٹے کو اس لیے اٹھاتی ہو جب مؤذن حی علی الفلاح کہتا ہے کہ آؤ بہتری کی طرف تو تم اسے انسنی کر دیتی ہو. آنٹی بہت شرمندہ ہوئی اور آنٹی نے کہا آئندہ کے بعد سے میں ایسا نہیں کروں گی. اور بچوں آپ کو پتہ ہے یہ جو آنٹی کو آواز آئی تھی کہاں سے تھی، یہ آواز ان کے اپنے ضمیر کی تھی. اس سے ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ ہمیں نماز پڑھنی چاہیے. اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو ایسا نہ ہو فرشتے ہمیں گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیں. ہمیں فجر کی نماز نہیں باقی 5 نماز پڑھنی چاہیے.
ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ دین عام ہو سکے. جزاک اللہ.